السلام علیکم۔ میرے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، وہاں تعلیم کی حد 10ویں تک کی تھی، مگر مجھے شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ یہی خواب دیکھتی میں جوان ہو رہی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی، جس کی وجہ سے میری اماں مجھے اکیلے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے ان کی سعادت سے غصہ آتا تھا۔ میں نے کئی بار انہیں ٹوکنا چاہا، مگر وہ ہر بار ایک ہی بات کہتی، دیکھ میری بچی، میں تیری حفاظت کرتی ہوں، زمانہ بہت خراب ہے، اسی لیے تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ ہر جگہ اماں محبت سے یہی سمجھاتی کہ باہر اکیلے مت نکلنا، مجھے الجھن ہوتی تھی۔ اسی طرح میرا میٹرک مکمل ہو گیا۔ اب مجھے کالج کی پڑھائی کرنی تھی، اس لیے شہر جانا تھا، وہاں جا کر ہی پڑھائی جاری رکھ سکتی تھی۔ میں اسی سوچ میں رہتی کہ کس طرح ابا کو راضی کروں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رات کا کھانا بنایا اور سب کو دیا۔ کھانا کھا کر ابا اور اماں بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ عام طور پر ابا اماں کے ساتھ تب ہی وہاں بیٹھتے تھے جب کچھ بات کرنی ہو، اور جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے تو ہمیں ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے چائے بنائی اور پیالیوں میں ڈالے انہیں دینے چلی گئی۔ سوچا ان سے بات بھی کر لوں گی۔ ابھی میں بیٹھک کے کمرے کی طرف گئی تھی، جب دروازے کے پاس جاتے ہوئے میرے قدم رکے۔ اندر ہوتی گفتگو سن کر میرے قدم پتھر ہو گئے، ہاتھ کانپنے لگے۔ بامشکل میں نے ٹرے سنبھالی اور اندر آ گئی۔ میری آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ میں نے انہیں چائے دی اور واپس جانے لگی۔ جب ابا نے آواز دی، میں نے پلٹ کر دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ ابا کے کہنے پر میں اماں کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھی۔ ابا میں یہ نہیں کر سکتی، نہ جانے یہ کیسے کہہ دیا تھا۔ شاید میں نے اپنی بربادی دیکھنی تھی، ابھی اتنی ہمت آ گئی تھی۔ ابا میری بات پر غصہ ہونے لگے۔ دفع ہو جا یہاں سے، 4 جماعت پڑھ کر سر پر چڑھ رہی ہے، جا اپنے کمرے میں اور سو جا۔ ابا نے غصے سے کہا۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی رونے لگی۔ اس کے بعد میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک ہی ضد تھی، شہر جا کر پڑھنا ہے۔ ابا مجھ سے ناراض تھے، میں یہ جانتی تھی، مگر نہیں، مجھے پڑھنا تھا، اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ بہت مشکلوں سے ابا نے میری بات مان لی۔ اماں نے بہت منتیں کی تھیں، پھر کہیں جا کر وہ راضی ہوئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور خوشی خوشی میں نے جانے کی تیاری کی۔ جانے سے کچھ دیر پہلے ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کے کمرے میں گئی۔ ابا، آپ نے بلایا؟ میں نے خوشی سے کہا، مگر ان کی اگلی بات پر میرے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ میں بے یقینی سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب جا سکتی ہو، اور میری یہ بات یاد رکھنا۔ ابا نے کہا تو میں میرے قدموں سے باہر نکلی۔ میرا رخ باہر کی جانب تھا۔ کیا باپ بیٹی سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کیا ابا کو مجھ پر یقین نہیں تھا؟ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ میرے ذہن میں 100 سوال آ رہے تھے، مگر جواب کوئی نہیں تھا۔ میرا داخلہ ہو چکا تھا، جو ابا نے ہی کروایا تھا۔ وہاں پہنچی تو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت کیا پتہ تھا، ابھی تو بہت کچھ ایسا دیکھنا تھا جو ناقابل یقین ہونا تھا۔ میرا پہلا دن تھا، شکر کہ کسی نے میرے ساتھ مذاق نہیں کیا۔ میں سیدھا کلاس میں گئی۔ کچھ دن گزرے، جب مجھے محسوس ہونے لگا، مجھے یوں لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں شروع میں اسے اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر وہم تو ایک دن کا ہوتا ہے۔ مجھے اس وہم میں 1 مہینہ گزر گیا۔ اب مجھے شدید پریشانی ہونے لگی تھی۔ پہل سوچا ابا کو بتا دوں، مگر نہیں، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ مجھے گاؤں واپس بلا لیتے، جس سے میری پڑھائی نامکمل رہ جاتی، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ 2 دفعہ گاؤں گئی تو ابا اماں نے کئی بار پوچھا، پریشان کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں ہر بار یہی کہتی کہ دور رہ رہی ہوں، تبھی پریشان ہوں، آپ سب کی یاد آتی ہے، مگر اماں کو اس بات پر یقین نہ ہوتا۔ میں انہیں یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ میری بات مان لیں، مگر انہیں کسی صورت تسلی نہ ہوتی۔ میں واپس شہر آئی، نہ جانے کیوں میرا دل نہیں تھا
واپس آنے کا، اماں بھی بار بار رکنے کا کہتی، لیکن میری پڑھائی کا حرج ہوتا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے واپس جانا پڑا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں کالج سے ہاسٹل جا رہی تھی۔ میری عادت تھی پیدل ہاسٹل جانے کی، 10 منٹ کا راستہ تھا، تو کیا ضرورت تھی پیسے خرچ کرنے کی۔ اس دن میں جب میں واپس جا رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے 2 بار پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیز تیز چلنا شروع کیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ راستہ بالکل سنسان تھا، جسے دیکھ کر اور ڈر لگ رہا تھا۔ تیزی سے چلتے قدم کسی کے اپنے سامنے آ کر رکنے پر رکے۔ میرا دل حلق کو آیا، ہاتھوں سے بیگ چھوٹ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے تیزی سے پوچھا، مگر وہ خاموش رہا اور ایک دم ہی اس نے میرے منہ پر رومال رکھا، جس سے چند لمحوں میں ہی میں ہوش گنوا بیٹھی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو اپنی حالت دیکھ کر دل کیا خود کو ختم کر لوں، مگر اتنی ہمت کہاں تھی کہ اپنی جان لے سکوں۔ میں مرتے مرتے ہاسٹل پہنچی۔ پوری رات روتے گزری تھی۔ اگلے دن خود کو سنبھالتی گاؤں واپس گئی۔ اماں میری حالت دیکھ کر کہتی تو ٹھیک نہیں لگتی، مگر میں ہر بار ہنس کر ٹال دیتی کہ ان سے دور رہی ہوں، تبھی ایسا لگتا ہے انہیں۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا، زبردستی کچھ کھایا جاتا، کھاتے ہی کہہ آ جاتی۔ اماں میری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ رات وہ میرے پاس آئیں۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ یہ حالت کیوں خراب ہے تیری؟ اور اس قدر کہہ کیوں ہو رہی ہے؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، میں نے ٹالنا چاہا، مگر وہ ماں تھی، کیسے میرے جھوٹ پر مان جاتی۔ ماں تو بیٹی کا دکھ بنا کہے سمجھ جاتی ہے۔ وہ تو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ، تو جھوٹ بول رہی ہے، میں جانتی ہوں، سچ بتا۔ اماں نے غصے سے کہا تو میں رو دی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ تو بتا مجھے کیا ہوا ہے؟ اماں نے مجھے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا، تو میں نے انہیں سب بتانے کا سوچا۔ اماں مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں نے اسے وہم سمجھا، مگر وہ سچ تھا۔ پھر ایک دن ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا، اور پھر اتنا کہتی میں رو دی۔ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ سمجھ گئی ہوں۔ میں تجھے اسی لیے سمجھاتی تھی باہر مت جا، تیرا حسن تجھے برباد کر دے گا۔ تو نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لیا انجام۔ تیرا ابا راضی نہیں تھا تیرے جانے پر، پھر بھی تو نے ضد کی۔ بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، وہ کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر تو نے۔ وہ اتنا کہتی رونے لگی۔ اماں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں یقین دلانا چاہا، مگر وہ روتی رہی۔ پھر ایک دم چپ ہوتی ہوئی بولی، تو میری بات سن، اب کل تو میرے ساتھ جانا، ہم دائی کے پاس چلیں گے، اور کمرے سے مت نکلنا۔ اماں نے رازداری سے کہا، اپنے ابا کے سامنے مت جانا۔ اماں نے اس بار غصے سے کہا، اب چھپ کر جا، رونا بند کر، تو نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اماں کے کہنے پر میں خاموش ہو گئی اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں اب سوچنے لگی کہ کروں کیا۔ اگلے دن اماں مجھے دائی کے پاس جانے لگی۔ جب چچا کی فیملی آ گئی اور ہمیں رکنا پڑا، میں کمرے میں جانے لگی۔ جب چچی نے کہا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، شہر جا کر بھول گئی ہو، ان کے کہنے پر میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک مجھے چکر آ گیا اور میں اٹھ کر کمرے میں جانے لگی، مگر بری قسمت راستے میں ہی 2 قدم پر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ایک بار پھر میں برباد ہو چکی تھی۔ ابا نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ پتہ نہیں خاموش کیوں تھے۔ اگلے دن تک چچی نے پورے خاندان میں بات پھیلا دی کہ میں بنا شادی کے حاملہ ہوں۔ پورا خاندان مجھے کوس رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ عجیب تھا، کسی نے میری بات نہیں سنی، سبھی مجھے غلط کہہ رہے تھے۔ کسی نے ایک بار نہیں پوچھا حقیقت کیا ہے۔ یہی تو المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہر بار ہر قدم پر بھلے ہی لڑکی کا قصور نہ ہو، اسے ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اس کی ایک نہیں سنتا، کوئی اسے دلاسا نہیں دیتا، ہر کسی کے منہ سے اس کے لیے برے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ابا تیسرے دن میرے پاس آئے، میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ مجھے لگا وہ مجھے مار دیں گے یا کچھ ایسا جس سے میں خود کو مار دوں گی، مگر نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں حیران تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھ گئے اور بولے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ ان کی اس بات پر میں تڑپ گئی۔ کیسے برداشت کرتی ان ہاتھوں کو جڑا ہوا جن ہاتھوں نے کما کر کھلایا تھا،
جن ہاتھوں کو ہمیشہ سر پر شفقت سے رکھا دیکھا تھا۔ ابا ایسا نہ کریں، میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیے اور اٹھ گئے۔ جس سے میں کہوں گا اب تم مجھ سے شادی کرو گی، بحث نہیں کرو گی۔ وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مجھے وہ رات یاد آئی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی پھوپھو کے بیٹے سے شادی کر لو، تمہاری پھوپھو راضی ہیں، انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے بات کی ہے۔ اب تم بھی پڑھ چکی ہو، وہ بھی ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا ہے، اس لیے اب یہ شادی ہو جانی چاہیے، ابا نے خوشی سے کہا تھا۔ ان کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، مگر میرے جواب پر وہ کیسے دکھی ہو گئے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میری شادی پھوپھو کے بیٹے سے ہو۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور پھوپھو بھی ہم سب سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس وقت تو میری آنکھوں پر پڑھائی مکمل کرنے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کاش میں اس رات ہاں کر دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، نہ ابا ناراض ہوتے۔ مجھے روتے روتے نیند آ گئی۔ اگلی صبح بہت بھاری تھی۔ ابا صبح ہی گھر سے بنا ناشتہ کیے چلے گئے تھے۔ اماں پریشان سی بیٹھی تھیں، میں ان کے سامنے کرنے کی ہمت نہ کر سکی، تبھی واپس کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ وہیں لے آئیں۔ ناشتہ دیکھ کر میری آنکھیں پھر سے برسنے کو بےتاب ہو گئیں۔ ماں باپ اولاد کا کتنا کرتے ہیں اور ہم کتنی بار انہیں ٹھکراتے ہیں، ان کی باتیں رد کر دیتے ہیں۔ ماں تو ہر بار پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے کہ اولاد کو سہارا دے سکے، اولاد کو دکھ نہ ملے، کبھی کہیں کسی موڑ پر اولاد تنہا نہ ہو۔ یہی حال میری اماں کا تھا۔ وہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ شام کو ابا آئے تو کندھے جھکے ہوئے تھے، میری وجہ سے وہ سر جھکا کر چلتے تھے۔ نہ جانے لوگ کتنی باتیں کرتے ہوں گے، انہیں کالج جانے کی غلطی نے مجھے رسوا کر دیا تھا۔ کاش وہ لڑکا سوچ لیتا تو میں اس راستے کی مسافر نہ ہوتی، یا کاش میں ہی جانے سے پہلے ابا کی کہیں بات پر عمل کر لیتی تو خود اس جگہ نہ ہوتی۔ مگر اب کیا فائدہ تھا، اب تو سب کچھ گنوا دیا تھا میں نے۔ ابا پھوپھو کے گھر گئے تھے کہ شاید وہ ابھی اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ابا اتنے تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ اب ان کی بیٹی کہاں جائے گی۔ اسی طرح ہر در سے ابا کو انکار ہو رہا تھا۔ پورے خاندان میں کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیوں، ایک بد کردار لڑکی سے بھلا کوئی کیوں شادی کرے گا؟ لوگ تو 10 قدم کے فیصلے سے چلتے ہیں بد کرداروں سے، یہ جانے بغیر کہ بد کردار ہم خود نہیں بنتے، لوگ ہمیں بنا دیتے ہیں۔ وہ پھوپھو جو کل تک میری نام کو یوں لیتی تھی جیسے پتہ نہیں کتنی محبت رکھتی ہیں، آج وہی پھوپھو میرے نام پر توبہ کر رہی تھی۔ ابا خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اماں نے کھانے کا کہا مگر نہیں کھایا۔ میں بھی بغیر کچھ کھائے سو گئی، یہ جانے بغیر کہ اگلی صبح مجھ پر کیسی اترنے والی تھی۔ میری آنکھ شور سے کھلی، میں ایک دم جیسے ڈر گئی تھی۔ اس شور پر نہ جانے اب کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلا خیال ابا کا آیا، کہیں انہیں کچھ نہیں اللہ نہ کرے۔ خود کے وہم کو رد کرتے، خود کو ڈانٹتے، میں بغیر جوتا پہنے باہر بھاگی، مگر دروازے کے پاس جاتے باہر نظر پڑتے ہی قدم جیسے پتھر کے ہو گئے ہوں۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دل نے شدت سے دعا کی کہ آسمان مجھے اٹھا لے یا زمین اپنی آغوش میں لے لے۔ اتنی بڑی سزا، اتنا برا انجام نہیں، اتنی غلطی تو نہیں کی تھی میں نے تو اپنے والدین کا فخر بننا چاہا تھا، مگر یہ میں کیا بن چکی تھی، ان کے لیے ذلت کا سامان بن گئی تھی میں، اور اس دن تو انتہا ہو گئی تھی۔ کاش یہ دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، مجھے موت آ جاتی، مگر ہائے، ہم جیسے لوگوں کو موت کہاں جلدی آتی ہے۔ میں ایک بار پھر شور سے ہوش میں آئی، سامنے دیکھتے بھاگ کر ابا کے پاس گئی۔ ابا میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھے انہیں پکارا اور رونے لگی، دل پھٹنے لگا تھا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے رونے کے دوران کہا۔ اماں بھی رونے لگیں، بہن بھائی سب مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرے رونے میں رواں نہیں آئی تو ایک بھائی نے سختی سے بازو پکڑتے مجھے اٹھایا۔ میں لڑکھڑاتی کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے پر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس کی باتیں میرے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھیں۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی تھی، تو اب وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ یہ کس لہجے میں وہ مجھے مخاطب کر رہا تھا؟ لیکن میں اس وقت بھول گئی تھی کہ پہلے اور اب میں کافی فرق ہے۔ پہلے کی بات اور تھی،
اب کی اور ہے۔ پہلے میں اس کی بہن تھی، مگر اب میں ایک بد کردار لڑکی تھی۔ میں مرے قدموں وہاں سے ہٹی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باہر ابھی بھی گاؤں کے لوگوں کا شور تھا جو ابا سے مجھے گاؤں سے نکالنے کا کہہ رہے تھے۔ ابا بیٹھے سر جھکائے، نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ میں بند کمرے میں بیٹھی سوچ میں مگن تھی۔ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کب تک اپنی ماں باپ کے لیے ضلالت اکٹھی کرتی رہوں گی؟ اب انہیں آزاد کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کوئی اور یا میرے ماں باپ خود ہی مجھے نکالیں۔ مجھے خود نکل جانا چاہیے، میں نے خود سے کہا، اور رات ہوتے ہی وہاں سے نکل گئی۔ روتے تڑپتے میں شہر کی طرف روانہ تھی، وہیں جا رہی تھی جہاں سے برباد ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں، میری منزل کہاں ہے، بس اتنا پتا تھا کہ میں اب واپس کبھی نہیں جا سکوں گی۔ میں وہیں روڈ کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے کانوں میں صبح کی کہیں بھائی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دل درد سے پھٹنے کے در پر تھا۔ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں اور تم معافی مانگ رہی ہو۔ حیرت ہے تم پر، تمہیں چاہیے تم خود کو ختم کر لو تاکہ ہمارے لیے کچھ آسانی ہو، مگر نہیں، تم تو یوں بیٹھی ہو جیسے پتہ نہیں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کا خسارہ نہیں ہوگا۔ تمہارے کیے کا خسارہ ہم ادا کر رہے ہیں، تمہاری کی گئی غلطی کی سزا ہمیں ملے گی۔ وہ کس قدر برا بول رہا تھا۔ میری غلطی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا تھا۔ مجھے تو کچھ بننا تھا، اپنا نام بنانا تھا، مگر میرا خواب پورا نہ ہو سکا۔ میں یوں ہی روتی رہی جب اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا۔ میں ڈر کر کھڑی ہو گئی، میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز سے اسے پوچھا، کون ہو تم؟ میرے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری جان لبوں پر آئی، مگر اس کی اگلی بات سن کر میرے قدموں سے جان نکل گئی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ دیکھو میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ اس نے منت کرتے ہاتھ جوڑے اور گڑگڑانے لگا، دیکھو میں پاک نہیں ہوں۔ میں نے ایک اور دلیل دی۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے پوچھنے پر میرا سر جھک گیا۔ میرے ساتھ کالج میں زبردستی ہوئی تھی، میں اب امید سے ہوں، تم سے اس لیے شادی نہیں کر سکتی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ میرے کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا وہ جا رہا ہے، مگر نہیں، وہ کھڑا رہا۔ پھر جو بولا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ جو بات میرے اپنوں نے نہیں کی تھی وہ کر رہا تھا، جس بات کی مجھے اپنے ماں باپ سے تھی وہ بات اس نے کہی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی، تمہارا تو کوئی قصور نہیں اس سب میں، اس لیے ایسا مت کہو، میرے ساتھ چلو، ہم شادی کر لیں گے اور میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس نے پختہ لہجے میں کہا تو میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیسا انسان تھا وہ، جو سب جان کر بھی یہ بات کہہ رہا تھا، میری سچائی جان کر بھی مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے ہم ایک چھوٹے سے گھر کے پاس پہنچے۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا، مجھے اندر بیٹھنے کو کہا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آیا تو ساتھ کچھ لوگ تھے۔ میں ایک دفعہ پھر ڈر گئی۔ ایک خیال کے تحت میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے، مگر نہیں، میرا خیال غلط تھا۔ وہ مولوی اور کچھ گواہوں کو ساتھ لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح اس سے ہو گیا۔ میں عجیب کشمکش میں تھی، نہ جانے میں نے صحیح کیا تھا یا غلط، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر کچھ عجیب سا لگا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھلا کیا رہتا تھا بتانے والا جو اسے مجھے ابھی بتانا تھا؟ میں نے دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے میرا دل کیا خود کو مار دوں۔ اس زندگی سے مرنا بہتر تھا، ایسا ہم سفر تو تنہا رہنا بہتر تھا۔ میں بیڈ سے اتر گئی اور چلانے لگی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے جھوٹ بولا، اتنا بڑا سچ چھپایا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں نے چلاتے کہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ میری پہلی بات سن لو، پھر جو چاہے فیصلہ کرنا، اس نے محبت سے کہا۔ دیکھو تمہارے ساتھ جو ہوا، جو کیا، اس کے بعد تمہاری فیملی نے تمہیں قبول کیا،
اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ زبان کہاں ساتھ دیتی تھی اس سوال کے جواب پر۔ تمہارا اپنی فیملی کے سوا کوئی ہے اس دنیا میں جو تمہیں 2 وقت کی روٹی دے سکے یا اپنے گھر تمہیں پناہ دے سکے؟ اس کے سوال پر میں رو دی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ اگر ایسا کوئی ہوتا تو میں کیوں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی؟ میں نے تمہیں اور تم نے مجھے اپنی سچائی بتا دی تاکہ ہم دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی شروع کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر قدم پر ساتھ رہوں گا۔ تم جو کہو گی کروں گا۔ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے گی، بس تم خوش رہو۔ مجھ پر یقین رکھو، میرا وعدہ ہے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں باقی کی رات سوچتی رہی، کیا میں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ لیکن اگر اسے چھوڑ جاتی تو کہاں جاتی؟ کس کے سہارے رہتی؟ کون تھا میرا جو میرے ساتھ تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں نے بہت سوچ کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اگلی صبح اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ میں کبھی گھر واپس نہیں گئی، نہ ان میں سے کسی نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے 1-2 دفعہ اپنے شوہر کو گاؤں ضرور بھیجا کہ وہ دیکھ سکے وہ سب کیسے ہیں، اس کے یہ بتانے پر کہ وہ سب خوش ہیں، مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے کہیں نہ کہیں دکھ ضرور ہوا، مگر میں خوش تھی کیونکہ وہ سب خوش تھے۔ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس پر میرے شوہر نے بہت خوشیاں منائیں۔ ہم دونوں نے مل کر اس کا نام رکھا۔ میرے شوہر نے کبھی اسے برا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ اسے محبت دی، اسے اسکول ڈالا، اس کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی۔ یہ سب میرے شوہر کے کرنے سے ہوا تھا۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا، فقیر نہیں۔ فقیر تو وہ صرف کسی ہمسفر کو ڈھونڈنے کے لیے بنا تھا۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ خوش ہوں جو مجھے کسی مکمل شخص نے نہیں دیا، وہ سہارا مجھے اس نے دیا تھا۔ دل میں احساس ہونا چاہیے، ورنہ لوگ تو بہت ہیں دنیا میں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔